بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب نے نظم ذوق و شوق کے پہلے بند میں روحانیت اور رسالت سے بات شروع کر کے امت مسلمہ تک پہنچا دی۔ دوسرے بند میں مادیت پرستی اور عشق کا موازنہ کیا اور عشق حقیقی اور روحانی محبت سے تمام مسائل کا حل پیش کیا۔ اب تیسرے بند کے پہلے شعر میں اس دنیا میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے انتظار کی کیفیت اور شدت کو بیان کر کے دوسرے شعر میں امت مسلمہ کے رہنماؤں کی کور نگاہی اور کم طلبی کا رونا رویا ہے، جبکہ تیسرے، چوتھے اور پانچویں شعر میں احیائے اسلام کے لیے اپنی قد و کاوش کا ذکر کیا ہے اور آخری شعر میں اپنے لیے استقامت کی دعا مانگی ہے۔ آیا کائنات کا مانی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، جلوتیان مدرسہ کور نگاہ مرد ذوق، خلوتیان میں کدا کم طلب و تہی کدو، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہووں کی جستجو، باد صبا کی موج سے نشو و نمائے خار و خس، میرے نفس کی موج سے نشو و نمائے آرزو، خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو، فرصت کشمکش مد این دل بے قرار را، یک دو شکنز یاد کن گیسوئے تابدار را۔ السلام علیکم اقبال کے شاہینوں اور شیدائیوں، میں ہوں ایڈوکیٹ عابد شیروانی۔ اگر آپ اقبال کے قدردان ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ یوٹیوب پر چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک ہر شعر کی تشریح پہنچ جائے۔ ہم آپ کے کمنٹس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آیا کائنات کا مانی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، رنگ اور بو کے قافلے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کے معنی کی تلاش میں عرصہ دراز سے سرگرداں تھے۔ بہت مدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے ان قافلوں کو معنی کی صورت فراہم کی۔ اس کائنات میں آفاقی اور انفسی آیات ازل سے موجود تھیں، لیکن ان کے واضح معنی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ البتہ رنگ جو علامت ہے جسم کی اور بو جو علامت ہے روح کی، ان دونوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ آیات کائنات کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہی سمجھا سکتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے معلم بنا کر بھیجنا ہے۔ چنانچہ رنگوں سے بنے ہوئے اجسام اور بو سے بنی ہوئی ارواح کے ہزارہا قافلوں نے یہ طے کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم خود کائنات کی آیات کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں اور بار بار ناکام ہوں، ہم اس ہستی کو تلاش کیوں نہ کریں کہ جس کی ذات میں اس کائنات میں بکھری ہوئی ان گنت نشانیوں کے معنی مضمر ہیں۔ اجسام و ارواح کی صدیوں کی جستجو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین اور خاتم النبیین کی حیثیت میں انبیاء کے گروہ میں سب سے آخر میں جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے کائنات کی آیات کو اس کے مکمل معنی عطا فرما کے
رنگ و بو کے قافلوں کے علم کی پرانی اور شدید پیاس بجھا کر ان کی سیرابی کا بندوبست فرما دیا۔ رنگ علامت ہے اللہ کی ان نشانیوں کی جو آسمانوں اور زمین میں بکھری ہوئی ہیں، اور بو علامت ہے اس لطیف احساس کی جو زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر قلب میں اجاگر ہوتا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہزارہا رنگ آفاق کی نشانیوں کی صورت میں، اور بو یعنی سمجھ بوجھ کی خوشبو انسان کی انفسی نشانیوں میں کیفیت میں ڈھل کر بہت بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں مل جل کر عرصہ دراز سے اس کائنات کے حقیقی معنی کو ڈھونڈنے کی مسلسل کوشش میں سرگرداں تھے۔ یعنی مخلوق اپنے خالق کو جاننے اور اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچاننے کے عمل میں شدت سے سرگرم عمل تھی، اور یہ عمل روز ازل سے جاری تھا، جس میں بہت سی کوششوں کے بعد تھوڑی سی کامیابی تو مل جاتی تھی، مگر اس کائنات کے مکمل معنی تک رسائی اس وقت ممکن ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ کے آ جانے سے حق علمی سطح پر اہل علم پر آشکار ہو گیا، اور حق اخلاقی درجے پر واجب ہو گیا، اور حق قانونی مرتبے پر عملی طور پر نافذ العمل ہو گیا۔ توحید کے نور نے شرک کے اندھیروں کو چاک کر دیا، اور اس کائنات کو آپ کی ذات میں اپنے وجودی اور روحانی معنی مل گئے، اور وہ وحدانیت جو اللہ کی شان ہے اپنے پورے کے پورے وجود کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں منعکس ہو گئی۔ آپ کی تنہا ذات میں دنیا کی سیاسی حکمرانی نے اجتماعیت کا احاطہ کر کے معاشی اور معاشرتی سطح پر اپنا سکہ جما دیا، مذہبی قیادت کی صورت میں شریعت کے احکامات کو جاری کر دیا، اور روحانی سیادت کی شکل میں تربیت اور تزکیہ نفس سب کو جمع کر دیا۔ اور یہ سلسلہ خلافت راشدہ کے دوران تمام خلفائے راشدون کی شخصیتوں میں بھی اسی آن بان سے جاری و ساری رہا۔ گویا کہ انسانوں کو نہ صرف اپنی تخلیق کا مقصد بلکہ آپ کی ذات اقدس میں بہترین اسوہ اور قیامت تک کے لیے رہنمائی مل گئی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت مقرر فرمایا تھا، جو قرآن میں 3 بار آیا ہے، اس ہستی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت یعنی قرآن اور سچا دین یعنی نظام زندگی دے کر بھیجا، تاکہ وہ اسے پوری دنیا میں سب نظاموں پر غالب کرے، اور چاہے مشرکین اس غلبے کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اور ہمارے اسلاف نے اس مشن کو اتنا جاں فشانی سے پورا کیا کہ سلطنت روم اور سلطنت فارس جو اس وقت دنیا کی 2 سپر پاورز تھیں، ان دونوں پر اللہ کے دین کے نظام کو غالب کر دیا۔ لیکن پھر زمانہ الٹی چال چل گیا، اور انسان جب عشق حقیقی سے منہ موڑ کر اپنی عقل سے سب فیصلے کرنے لگا، تو نتیجہ یوں نکلا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اجنبی ہو گیا۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ لیکن چونکہ رنگ و بو کے ہزارہا قافلے اس کائنات کی آیات کے معنی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جان چکے ہیں، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی رحمتوں سے زیادہ عرصے تک محروم رہے اور اس دنیا میں ہمیشہ ظلم و ناانصافی کا دور دورہ رہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب انسانوں کے واسطے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جان رہے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ یہ جو آپ کو آفاقی نشانیوں کے معنی کے آخری ظہور کے طور پر بھیجا گیا ہے، اسے علامہ صاحب نے رموز خودی کی ایک مثنوی میں یوں کہا ہے کہ خدائے لم یزل تا آیت داشت در دل آرزوئے ملت۔ وہ اللہ تعالیٰ جو لازوال ہے، اس نے اپنے محبوب کو ایک آیت بنا کر ملت اسلامیہ کے دل میں ایک آرزو بنا کر رکھ دیا ہے۔ بہر ماں ویرانہ آباد کرد، طائفہ را خانہ آباد کرد۔ اس رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایک ویرانے کو آباد کر دیا اور آوارہ افکار و نظریات کے واسطے ایک مرکز بنا کر سب کو وہاں جمع کر دیا۔ حق تعالیٰ پے کرے ماں آفرید، وز رسالت در تنے ماں جان دمید۔ الرحمن اور الرحیم نے ہمیں ایک پیکر بنایا اور ہمارے جسم میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے جان پھونک دی۔ از رسالت 100,000 ماں یکست، جزو ماں از جزو ماں لا ینفکست۔ اس رسالت کی برکت سے ہم لاکھوں لوگ ایک بن گئے اور ہمارے اعضاء ایک ایسے جزو میں تبدیل ہو گئے جسے اب تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ فرد از حق ملت ازو زندہ است، از شعاع مہر او تابندہ است۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ فرد انفرادی حیثیت میں اللہ کے کرم سے اور ملت اجتماعی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے زندہ ہے اور پوری ملت آفتاب رسالت کی شعاع سے روشن تر ہے۔ دین فطرت از نبی آموختیم، در راہ حق مشعل افروختیم۔ ہم نے دین فطرت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اور حق کے راستے میں بے شمار مشعلیں جلا کر روشن کر دیں۔ یہ بات تو صاف ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ایک نظام عدل و انصاف کی صورت میں پوری نوع انسانی تک نہ پہنچ جائے، تب تک آپ کا مقصد نبوت نامکمل ہے۔ اس فرض کو پہلے تو ادا کیا تھا صحابہ کرام نے، اور اب بھی یہ فرض ادا کرنا امت ہی کی ذمہ داری ہے، لیکن اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ جلوتیان مدرسہ کور نگاہ مرد ذوق، خلوتیان میں کدا کم طلب و تہی کدو۔ مدرسوں میں پڑھنے اور پڑھانے والے اندھے اور بے ذوق ہیں، جبکہ خانقاہوں کی تنہائی میں چلے کاٹنے والے بے طلب اور بے ظرف ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المیہ یہ ہے کہ آپ کے جس اعلیٰ مقام کو رنگ و بو کے ہزاروں قافلوں نے پہچان لیا ہے اور آپ کی تعلیمات اور قرآن کے ذریعے امت پر جو مقصد بعثت واضح کیا ہے، وہ ان لوگوں پر آشکار نہیں ہوا جو مدرسوں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ ان لوگوں میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اس ذوق کی عدم دستیابی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاست میں بلند مقام کو دیکھنے سے ہی قاصر ہیں، اور اس معاملے میں ان کو اندھے پن کا مرض لاحق ہو گیا ہے، جبکہ خانقاہوں میں اللہ کی محبت کے دعوے داروں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا فرض اور مسنون طریقہ جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ کر نوافل کے ذریعے تقرب اللہ کے راستے کو اپنایا ہے، جس سے ان کے شوق میں کمی پیدا ہوئی ہے اور ان کی معرفت کی شراب کی صراحی بھی خالی پڑی ہے۔ علامہ صاحب کا یہ اسلوب ہے کہ وہ منفی انداز میں بات کر کے ایک بار اپنے مخاطب کو جھنجھوڑ کر اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کا یہ کمال بھی ہے کہ اس منفی انداز کو اگر مثبت انداز سے بدل دو تو ہمیں بہت انمول رہنمائی مل جاتی ہے جو ہمارے عمل کے لیے مہمیز کا کام کرتی ہے۔ اس شعر کی مثبت تشریح کرنے سے یہ بات کھلتی ہے کہ ایک وقت تھا جب علماء حق زمانے والوں کو دین اور دنیا دونوں کے علوم سے سیراب کرتے تھے، جن کے زیر اثر اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے چہار دانگ عالم میں جہالت کے پردے چاک ہو گئے تھے، لیکن پھر زمانے نے الٹی چال چلنی شروع کر دی اور سب سے پہلے دین سے سیاست کو جدا کر دیا۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس کے بعد مذہبی قیادت نے اپنا الگ دائرہ کار بنا لیا اور روحانی قیادت نے اپنے حلقے علیحدہ قائم کر لیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان دو میدانوں میں دوری بلکہ رقابت اور دشمنی نے جنم لے لیا، اور دن بدن زوال پذیر ہوتے ہوتے اب حال یہاں تک آ پہنچا ہے کہ اہل مدرسہ کے ذوق کا اگر جائزہ لیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خود کو ریاضی، طب، ہیت، فزکس، نفسیات اور دیگر سائنسی علوم سے دور کر کے اپنے علم کو صرف فقہ اور شریعت کے مذہبی دائرے تک محدود کر دیا ہے، قرآن کو حفظ اور حسن قرأت تک محدود کر دیا ہے، اور اس سے موجودہ دور کی مطلوبہ سیاسی اور معاشی میدانوں میں ہدایت و رشد حاصل کرنے کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آفاق و انفس میں بکھری ہوئی نشانیاں بھی اللہ کی پہچان تک لے جانے کا مؤثر ذریعہ تھیں۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اور اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ان سب کو سائنسی علوم کہہ کر ان سے دست برداری کا اعلان کر کے اپنی دنیاوی ترقی کو روک دیا، جس کے نتیجے میں وہ نہ صرف اللہ اور کائنات کو کنیکٹ کرنے میں ناکام ہو کر رہ گئے بلکہ خالق اور مخلوق میں بھی علمی سطح کا رابطہ بنانے سے محروم ہو گئے، اور خود کو بھی علم کی پیاس سے کوسوں دور ہونے کی وجہ سے جدید دور میں اسلام کی مؤثر تعبیر نہ کر سکے۔ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ اور وہ جنہوں نے روحانیت کے راستے کو اپنایا انہوں نے اپنے لیے احسان کی عظیم اصطلاح کو چھوڑ دیا جو قرآن اور حدیث میں موجود تھی، اور تصوف کے اس لفظ کا انتخاب کیا جو کہ نہ صرف قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کی جڑ بھی عربی زبان میں موجود نہیں۔
اور اہل تصوف نے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے سقراط اور افلاطون کی منطق کا سہارا لیا اور اپنی روح کو پروان چڑھانے کے لیے وہ طریقے اپنائے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہیں۔ وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ مثبت طور پر اس شعر میں علامہ صاحب نے اہل مدرسہ کو اپنی کوتاہ نظری کا ازالہ کر کے آج کے دور کے دنیاوی علوم کو قرآنی علوم سے ہم آہنگ کر کے قرآن کی حقانیت کو دنیا پر ثابت کرنے کی دعوت دی ہے، اور خانقاہی نظام والوں کو اپنے خالی پیمانوں میں عشق الہی کی شراب بھرنے کو کہا ہے کہ وہ حب رسول اور عشق الہی کی ایسی بھٹیاں گرم کر دیں کہ جن میں مسلمان اپنے ایمان کو کندن بنائیں۔ اور علامہ صاحب نے اپنے بارے میں فرمایا، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو۔ میری غزل سے پہلوں کے عشق کے آگ کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور میری پوری زندگی بھلائے ہوئے اسلاف کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ اپنے معاشرے میں موجود اسلام کے ساتھ تعلق کے دعوے دار 4 طبقات پر تعمیری اور مثبت تنقید کرنے کے بعد اس شعر میں علامہ صاحب نے اپنی ذاتی پوزیشن بھی واضح کی کہ میری شاعری کا مقصد کسی کو محض تنقید کا نشانہ بنانا ہرگز نہیں ہے، اور میری ساری آہ و بقا اور شاعری کا مقصد ایمان کی اس گم شدہ بھٹی کی تلاش ہے کہ جس سے ہمارے اسلاف کو عشق و مستی کی وہ دولت ملی تھی کہ جس سے صحابہ کرام کے ایمان کو پکایا گیا تھا۔ میں تو وہ آگ ڈھونڈ رہا ہوں جس میں جنید و بایزید کا فقر کمال کو پہنچا۔ مجھے تو اس آگ کی تلاش ہے جس نے سنجر و سلیم کے شان و شوکت کو بام عروج بخشا۔ اے کاش اس قافلے کو وہ آگ مل جائے کہ جس سے کوئی رہنما حسین جیسا بن جائے، اور اللہ کرے کہ کہیں سے ایسی آتش مل جائے جو کسی رہنما کو امت کے گھڑے ہوئے سومناتوں کو پاش پاش کرنے والا محمود بنا دے۔ باد صبا کی موج سے نشو و نمائے خار و خس، میرے نفس کی موج سے نشو و نمائے آرزو۔ صبح کی ہوا گھاس پھوس کی پرورش کرتی ہے، جبکہ میرے سانس کی لہر آرزو کے پھولوں اور پھلوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ جب گلشن سے حسین و جمیل پھولوں کا صفایا ہو جائے اور ان کے بیج بھی نایاب ہو جائیں تو ایسے اجڑے ہوئے باغ میں کانٹے اور سوکھی گھاس پھوس ہی رہ جاتی ہے۔ ایسے میں چلنے والی بہار کی ہوا سے نت نئے پھول اور پھل تو پیدا نہیں ہوتے کہ جن سے چمن میں روٹھی ہوئی رنگ و بو کی بہار آ جائے، بلکہ وہ باد صبا سوکھی ہوئی گھاس کو ہرا کر دیتی ہے اور خشک کانٹوں کو چمکا دیتی ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں مدرسوں اور خانقاہوں کی کوششیں اسلام کے احیاء کے لیے برابر ثابت نہیں ہو سکتیں، جبکہ میرے سانس سے جو لہریں پیدا ہو رہی ہیں ان سے آرزو اور تمنا کے نخلستان میں بہار آ رہی ہے۔ میری شاعری مردہ دلوں کی کھیتیوں کو جلا بخش کر انہیں سرسبز کر رہی ہے، اور میری مثال اس دنیا میں اس بادل کی سی ہے کہ جب وہ برستا ہے تو دریاؤں میں وافر مقدار میں پانی بہنے لگتا ہے جو تمام کھیتوں اور کھلیانوں کو سیراب کر کے بار آور بنا دیتا ہے۔ میرے سخن سے دلوں کی ہیں کھیتیاں سرسبز، جہاں میں ہوں میں
مثال صحاب دریا پاش۔ اور میری دعا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں امنگ کے دیے روشن ہو جائیں اور امت مسلمہ کے چمن کا ایک ایک فرد جستجوؤں کے راستوں کا گواہ بن جائے۔ ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ اور میری غزل کا معیار یہ ہے کہ خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو۔ میں نے اپنی شاعری کو دل اور جگر کے خون سے سینچا ہے، گویا کہ میرے نغموں کے سازوں میں میری موسیقیت میرے لہو کی صورت میں رواں دواں ہے۔ علامہ صاحب خون دل اور خون جگر کی اصطلاحات کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں۔ خون دل سے مراد ہے کہ انسان اپنے دل سے فضول خواہشات کو نکال کر ایک اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کی تمنا یا آرزو پیدا کرے اور پھر اسی مقصد کو پا لینے کی خواہش کو اپنی تمام چاہتوں پر غالب کر دے، جبکہ خون جگر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے متعین کردہ مقصد کے لیے اس قدر شدید محنت کی جائے جس میں انسان کی جسمانی، ذہنی، مالی اور وقت کی دولتیں خرچ ہو جائیں۔ انسان کسی بھی وقت اپنے مقصد سے غافل نہ ہو، اپنے وقت کا کوئی بھی حصہ فالتو ضائع نہ کرے، اور جو وقت مقصد کے حصول کے علاوہ گزرے اس میں بھی انسان کا ذہن اپنے مقصد ہی کے بارے میں سوچتا رہے۔ یہ پورا عمل اس کی زندگی کا وظیفہ بن جائے اور اسی میں اس کو مزہ اور سکون ملے۔ خون دل و جگر گویا اپنے لیے بلند مقصد کا تعین اور اسے حاصل کرنے کے لیے اپنا تن، من، دھن اور وقت کھپا دینے کی علامت ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نوا یعنی شاعری کی پرورش میں اپنا خون دل شامل کر کے اپنی امت کے لیے ایک بلند مقصد معین کیا ہے اور پھر اس کی نشو و نما کی آبیاری اپنے خون جگر سے کی ہے، اور میرے ساز کی رگوں میں محض کھوکھلے الفاظ نہیں ہیں بلکہ ان الفاظ میں میرے دل کا وہ لہو اور میرے جگر کا وہ خون شامل ہے جو میں نے اپنی قلبی اور ذہنی سوچ کو مرکوز کر کے اپنے جسم و جان کی پوری توانائی کو بروئے کار لا کر شب و روز کی محنت شاقہ کے ذریعے اس کلام کو دیا ہے۔ لہٰذا یہ خون رائیگاں نہیں ہوگا اور ایک نہ ایک دن اس کلام سے امت میں آرزو کے بوٹے پھوٹیں گے اور ان پر جستجو کے پھول اور تمنا کے پھل کھلیں گے۔ فرصت کشمکش مدے این دل بے قرار را، یک دو شکن زیاد کن کہ سوئے تابدار را۔ اے اللہ میری لیلا کی چمکدار اور گنگریالی زلفوں میں ایک دو بل اور ڈال دے تاکہ میرا بے قرار دل ان گیسوؤں کے پیچ و خم میں ہی کھویا رہے اور اس دل کو فرصت ہی نہ ملے کہ یہ کسی تذبذب کا شکار ہو کر عاشقی کی منزل سے بھٹک جائے۔ اس بند کے آخر میں یہ ایک دعائیہ شعر ہے جس میں علامہ صاحب نے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احیاء کے جس مقصد کی کوشش، تگ و دو اور جد و جہد کو میرے لیے محبوب بنا رکھا ہے، مجھے اپنی پوری زندگی اسی مقصد کے حصول کی چاہت اور طلب میں گزارنے کی توفیق عطا فرما اور میرے لیے اس کلام کو اتنا محبوب تر بنا دے کہ مجھے کبھی فرصت ہی نہ ملے کہ میں کسی اور طرف متوجہ ہو کر مقصد نبوت کے احیاء کی جد و جہد سے غافل ہو جاؤں۔ اور تجھ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس کام کو میرے لیے مزید دلچسپ بنانے کے لیے میرے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی، دلکشی اور رعنائی کو مزید بڑھا دے اور میرے لیے اس کام کو مزید خوشنما، دیدہ زیب اور خوبصورت بنا دے تاکہ میں بقیہ تمام زندگی میں
اسی مقصود و مطلوب میں اپنا خون دل و جگر بروئے کار لاتا رہوں اور میرا دھیان کبھی بھی اسلام کے عالمی غلبے کی جد و جہد کے علاوہ کسی اور کام کی طرف مائل ہی نہ ہو۔ فرصت کشمکش مدے این دلے بے قرار را، یک دو شکن زیاد کن گے سوئے تابدار را۔ دیکھتے رہیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔